غریب گھر کے لڑکوں سے لے کر بڑے بڑے امیر گھروں کے لڑکے بھی عورتوں کو اپنا قبلہ مان چکے ہیں۔ غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن لڑکی کے سامنے پرنس چارمنگ بنا ہوا ہے، اور امیر اپنی عیاشیاں دکھا کے لڑکیوں کو ٹریپ کر رہا ہے۔ یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ دور حاضر کی سب سے فیوریٹ ایکٹیویٹی بن چکی ہے یہ لڑکا لڑکی۔ لڑکیوں کا جیسے لڑکوں کے بغیر گزارا نہیں، تو لڑکوں کا جیسے لڑکیوں کے بغیر گزارا نہیں۔ تو جب تک یہ گند آپ لوگوں کی زندگیوں سے ختم نہیں ہوگا نا، میں لکھ کے دیتا ہوں، غیر اللہ کی محبت انسان کو اللہ کے سامنے خاموش کر دیتی ہے، چلتی پھرتی لاش۔ یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں تو اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ ایک لڑکے کو خوش کرنے کے لیے پوری پوری فیملیز کو ناراض کر دیتی ہیں، لڑکوں کی ناجائز باتیں پوری کر رہی ہیں۔ لڑکا جب لڑکی کو بلا رہا ہے تو لڑکی کیوں جا رہی ہے؟ اللہ نے منع نہیں کیا اس کو۔ میں لڑکوں کی بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو اس وقت فل نشوں میں ہے۔ وہ تو اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے نا تو ان کو سال 2 سال کے بعد مل جائے گی کوئی نہ کوئی، وہ تو مکر جائے گا۔ لیکن اس لڑکی کا کیا؟ کسی نے بھی اگر اس کو کہہ دیا کہ سارا کیا دھرا اس کا ہے، تو 100 بندوں کے سامنے چلو لڑکا تو یہ کہہ دے گا کہ میری غلطی نہیں ہے، اس کی ہے، یہ لڑکی کیسے کہے گی؟ کیسے یقین دلائے گی؟ اس لڑکی کی مینٹالٹی تو اتنی ویک ہوتی ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی تک نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی ایرا ویرا اس موبائل فون کے ذریعے سے اپروچ کرتا ہے ایک لڑکی کو، گھر بیٹھی لڑکی کو، اور 2-4 مہینے کے بعد گھر کی چاردیواری تک کراس کروا دیتا ہے، اور اس عقل کی اندھی کو یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ میں کرنے کیا جا رہی ہوں۔ میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں، اپنی غلطیاں مان لی، خود کو غلط سمجھ لیا، پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا، پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا، اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا۔ حالانکہ اللہ کے بندے، خود کو بدلنا بہت آسان ہے، لوگوں کو بدلنا مشکل ہے۔ کیا ہے؟ تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، نہیں سمجھ آئی، واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے، میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے، تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گا، بس آپ ٹھیک ہو گئے۔ کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، منہ موڑنا ہوتا ہے۔ بس بن گئے آپ اچھے انسان۔ ایک زہر کا گھونٹ ہے، پی لو۔ ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے۔ یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں، آپ نے ساری عمر گناہوں میں، لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے، تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا۔ اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں، بھائی تو ہوگا ٹھیک، بہن تو کوشش تو کر۔ جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے، حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نہیں کیا۔ مسلمان بننے کے لیے، مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی، ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جو نظر نہیں آتا، جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے، اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا۔ یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ بھی زبانوں سے، تو جنت ہم پر فرض ہوگی ہے، میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا۔ تیرے جیسے کروڑوں بھی رب کو چھوڑ دینا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ بے نیاز ہے، لیکن اگر تجھے اللہ نے چھوڑ دیا تو تیرا ککھ نہیں بچے گا، تیرے سے تیرا پاگل پن کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ تو رب ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے۔ وہ اللہ اگر آپ کو دنیا کے حوالے کرتا نا، یا دنیا کے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا، تو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کو کب کا کھا پی چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ ہے جسے میں اور تم روزانہ اگنور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ دنیا نے اس وقت جو لباس پہنا ہے نا، وہ بہت اٹریکٹیو ہے۔ دنیا نے جو شکل اختیار کی ہوئی ہے نا اس ٹائم، وہ ہمارے ڈیزائرز کو وہاں سے ہٹ کر رہی ہے کہ جہاں سے ہم بہت کمزور اور بے بس اور لاچار ہیں۔ ایک گناہ تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا، اور یوں ہی نہیں منع کیا تھا، ظاہر ہے وہ رب ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے، اور کیا چیز غلط ہے اور کتنی خطرناک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، لیکن ہم تو روزانہ زنا کر رہے، کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی زنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی ہے اس بندے کی کہ جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی
حفاظت کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، زبان سے جھوٹ، غیبت، اللہ کے نافرمانی کے بول، یہ سارا سٹف نہیں نکالے گا، جبکہ شرمگاہوں کی لذت کو حرام طریقے سے اویل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھ کر پورا کر کے وہ لذت حاصل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے مرد اور ایسی عورت کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ سے ان کو جنت لے کر دے گا۔ لیکن وہی بات کہ غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو خدا نہیں یاد، لوگوں کا دل تو اللہ سے نہیں جڑ رہا۔ جنت میں جانے کے جذبے تو بہت بعد میں آتے ہیں، لوگ پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو انسان کے سانسوں کا مالک ہے، جس کی مرضی سے انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، لوگوں نے اس کے سامنے کھڑا ہونے کو مذاق سمجھ لیا ہے، یقین ہی نہیں کر رہے، ایسے بے خوف طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ ہائٹ میں چھوٹے نہیں ہوتے، نہ ہی یہ اپنی مرضی سے چھوٹا بنتے ہیں اس دنیا میں، ان کو اللہ کی تقسیم نے صرف چھوٹا بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور اللہ کی تقسیم تو ایسی تقسیم ہے کہ پل بھر میں کسی کو بادشاہ بنا دیا تو کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو امیر تو کسی کو غریب۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی رہتی ہے، اور اسی میں انسانیت کی بہتری ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ، ہمیں خیال رکھنا چاہیے یار ایسے لوگوں کا، جو بیچارے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتے، بولنا بہت کچھ چاہ رہے ہوتے لیکن بول نہیں پاتے، جو بیچارے اپنی زندگیوں میں ایسے بھی کام کر لیتے ہیں جن کاموں کو کرتے کرتے وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا، میں اتنی مشقت نہ برداشت کرتا۔ تو یار گزارا کیا کرے، نرمی کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اپنی باتوں میں نرمی پیدا کریں، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں، اپنے اخلاق کو بہت نرم بنائیں، تاکہ سامنے والا بندہ آپ سے بات کر کے اپنی ٹینشنوں کو بھول جائے، تاکہ سامنے والا بندہ آپ کی ریلیکس بیہیویئر کو دیکھ کے خود بھی تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ مشکل کام نہیں ہے یہ سب، ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ کام، اسی وجہ سے وہ مشکل لگتے ہیں۔ آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اب دو باتوں سے کسی کی زندگی بنا سکتے ہو، دو میٹھے بول سے کسی کی ساری ٹینشن دور کر سکتے ہو، یہاں تک کہ کسی کی جینے کی وجہ بن سکتا ہے۔ لوگوں کے صحیح فیصلوں میں ان کا ساتھ دیں، لوگوں کی مجبوریوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں، لوگوں کے اکیلے پن میں ان کو یہ ریئلائز کروائیں کہ یار یو آر ناٹ alone, my efforts with you۔ بتائیں ان کو، احساس کروائیں ان کو، no don't be sad، کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کب بولیں گے ایسے الفاظ آپ لوگ؟ کب کریں گے کسی کا بھلا اپنی زبان سے؟ لاکھوں گھر اجاڑ دیے ہم نے زبانوں کی وجہ سے، لاکھوں زندگیاں خودکشی کی بھینٹ چڑھ گئی، اتنے لوگ مایوس ہو گئے زبانوں کی وجہ سے، سخت بول کی وجہ سے، اتنی زندگیاں بے رونق ہو گئی کڑوے الفاظوں کی وجہ سے۔ ارے کب یوز کریں گے آپ ان زبانوں کو کسی کی زندگی بنانے میں، کسی کا سہارا بننے میں، کسی کے دل کی فیلنگز کو بدلنے میں؟ یوز کرو نا یار، میٹھے الفاظ بولو نا، کیا مشکل ہے اس میں؟ کب تک ان زبانوں سے گالیاں، جھوٹ، غیبتیں، برائیاں، چغلیاں، یہی سب کچھ بیان کرتے رہو گے؟ نہ کرے یار۔ اللہ قیامت کے دن آپ کے ایک ایک باڈی پارٹ سے پوچھیں گے کن امور میں، کن کاموں میں وہ یوز ہوتے رہے۔ یہ زبان خود بولے گی اللہ سے، یہ ہاتھ خود بولیں گے اللہ سے۔ تو یار اس دن کو سامنے رکھ کر سوچا کرے تھوڑا سا، تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ وہ رب جو پوری خلقت کو انسان کے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر رہا ہے، اب یہ انسان اس لائق ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کو نہ کرے، کسی بات کو نہ کرے، اللہ کو لائٹ لے، اللہ کو زندگی کا کوئی پارٹ ہی نہ بنائے، اسی کا کھائے، اسی سے مانگے، اسی کے دیے ہوئے رزق سے اپنی اولادوں کو بڑا کرے، اسی کی دی ہوئی چیزوں سے اپنی شہرت بنائے، اپنی عزت بنائے، اپنا نام بنائے، اور پھر وہی اللہ جب اس سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ باؤنڈریز کے اندر رہو، لمٹس میں رہو، میری مانو، میری عبادت کرو، تو وہ انسان آگے سے گئے کہ یار مجھ سے نہیں ہوتا، تو کیا یہ انسان اس لائق ہے نہیں کہ یہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جائے؟ یار دیکھو، جب اللہ رب العزت گناہگاروں کو جہنم کی طرف بھیجے گا نا، تو بھیجنے سے پہلے ان سے
کویسچن بھی کرے گا کہ آج کہیں تم پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ آج میرے فرشتوں نے تمہارے اعمال نامے میں کچھ ایسی چیزیں تو ایڈ نہیں کر دی کہ جو تم نے نہ کی ہو اور انہوں نے ویسے ہی خود سے لکھ دی ہو؟ تو ایک جہنم میں جانے والا انسان بھی اللہ کے عدل، اللہ کے انصاف کے معاملے میں اتنا سیٹسفائیڈ ہوگا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہوگا اور جاتے ہوئے کہے گا کہ اللہ، نہ آپ نے مجھ پر کوئی ظلم کیا اور نہ ہی فرشتوں نے کچھ ایکسٹرا چیز ایڈ کی میرے اعمال نامے میں نے اپنے اعمال نامے میں وہی سب کچھ پایا جس کو میں نے اپنی مرضی سے کیا. یہ سارے میرے ہی کرتوت تھے، یہ سارے میرے ہی اعمال تھے، یہ ساری بے حیائیاں میری تھی جس کی وجہ سے آج میں اس جہنم کی طرف جا رہا ہوں. تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی. اللہ رب العزت اگر مجھے جہنم میں بھیج رہے تو میرے اعمال میرے کرتوتوں کی وجہ سے بھیج رہے. ادروائز وہاں پر لڑائیاں ہو جاتی، لوگ اللہ سے لڑنے لگ جاتے کہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی ہے، آپ نے ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے. اللہ رب العزت نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے تو یہ منت کر رہے ہوں گے. مجھے بتائیں یہ منت کیوں کرتا ہے انسان؟ جب اسے احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کا، جب وہ مان لیتا ہے کہ ہاں مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا، یہ میرا ہی کیا دھرا تھا اور آج میں بھوگت رہا ہوں، تب جا کے وہ جھک جاتا ہے، تب جا کے وہ عاجزی شو کرتا ہے، منت کرتا ہے. ادروائز انسان میں تو بہت بڑی اکڑ ہے. شیطان نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، انسان ہزاروں سجدوں سے انکار کر رہے. جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں. اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے تو محبت کے نام پر نہ کریں. ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے. الٹا تمہیں دو جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے. جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی. اپنے آپ کو مسلمان حکمرانوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے، ان کے دلوں کو مار دیا گیا ہے، سیاہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں پا رہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. سٹل اپنی عیاشیوں کے اڈوں کو چلا رہے ہیں، اپنے پروٹوکول سے خوش ہے. بیچارے اپنی بیوی بچوں کی فکروں سے آزاد نہیں ہو پا رہے، کھانے پینے کی محفلوں سے ان کو فرصت نہیں ہے. جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں نا، جو دل دنیا سے متاثر ہوتے ہیں، ان دلوں کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں سے اسلام کی وقت نکل جاتی ہے، ہیبت نکل جاتی ہے، ویلیوز نکل جاتی ہیں. اسلامی ایکٹیویٹیز ان کے لیے محض ایک بورنگ سی چیز لگتی ہے. ایسے لوگوں کو پھر چاہے وہ حکمران ہو یا عام عوام ہو، اسلام irrelevant لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ کو کوئی چیز irrelevant لگتی ہے نا تو آپ کا نہ دھیان اس کی طرف جاتا ہے، نہ ہی تو آپ اس کے لیے کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہو، اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو. اوکے فائن، اسلام کو ابو جہل نے چھوڑا، سردار ہونے کے باوجود ذلت کی موت مرا. ابی بن خلف نے اسلام سے کھلواڑ کیا تو بہت سارے لوگوں نے تالیاں بجائی، اس کے مائنڈ سیٹ کی تعریف کی کہ واہ کیا دھوکے بازی ہے تمہاری جو تم مسلمانوں کو دے رہے ہو. لیکن جب مرا تو ذلیل ہو گیا. تو فی الحال کی سچویشن تو یہ ہے کہ جن کے پاس پاور ہے ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہے. موت جسے مومن کا تحفہ کہا گیا ہے، یہ اس تحفے کو لینے سے ڈرنے لگ گئے ہیں. یہ جینا چاہتے ہیں اس دنیا میں جیسے کہ فرعون چاہتا تھا. کبھی رات کی تنہائیوں میں جب تم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ لوگوں نے ہرٹ کر دیا، میں بہت اچھا ہوں لیکن لوگ اچھے نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، کبھی نہ چاہتے ہوئے مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہو کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، اے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اے وہ ذات
جو سب کی سنتا ہے، اے وہ ذات جو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، اے وہ ذات کہ جسے جب کوئی جہاں سے جیسے بھی پکارتا ہے وہ اسے لبیک کہتا ہے، اے وہ ذات جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو برائی سے پاک ہے، جو بے وفائی سے پاک ہے، اے وہ ذات جو مجھے سمجھتا ہے، اے وہ ذات کہ جس کے سامنے جب کوئی خالی ہاتھ یا خالی دامن لے کر آتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اے وہ ذات کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی مجبوریاں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، اپنے گناہ لے کر، لیکن بدلے میں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سمجھایا نہیں تھا تمہیں میں نے، نہیں 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 نہیں، بلکہ ان لوگوں کے حالات ہی بدل دیتا ہے، گناہگاروں کو معاف کر کے بھیجتا ہے واپس، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے حالات بدل کر واپس بھیجتا ہے، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا بس صرف دیتا ہی رہتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے۔ ٹرائی تو کرو، پکارو تو صحیح محبت سے، اپنی اناؤں کو قربان تو کر کے دیکھو اللہ کے سامنے، پھر دیکھو اللہ تمہیں گندگی سے نکال کر پاک صاف زندگی کی طرف لے کر جائے گا، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں کے سفر کروائے گا۔ ایک دفعہ بھروسہ کرو اپنے رب پر، ایک دفعہ اپنے رب کے لیے اپنے گناہوں کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اللہ رب العزت تمہاری اس چھوٹی سی ایفرٹ کے بدلے تمہارے لیے لاکھوں دروازے کھولے گا، خوشیوں کے، راحتوں کے، اور تمہارا کھویا ہوا سکون تمہیں واپس دے دے گا، تمہارا کمفرٹ زون بحال ہو جائے گا۔ دیر مت کرو، آؤ اس رب کے پاس جس میں محبت ہی محبت ہے، جڑ جاؤ اپنے اس رب سے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، تمہاری ہر فیلنگز کی قدر کرتا ہے۔ رب ہو کر محبت کا ہاتھ بڑھائے اور تم ایک بندہ ہو کر، ایک غلام ہو کر نخرے دکھاؤ، میری جان یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنی اصلاح کر لو، توبہ سے اس کی شروعات کرو، عبادات میں اپنی جان لگا دو، ہر غلطی، ہر گناہ، ہر کوتاہی کے بعد پھر سے پکار لینا اس کو، آ جائے گا تمہاری مدد کے لیے۔ جہاں تم ڈاؤن فیل کرو، جہاں خود کو تم گرا ہوا محسوس کرو، پکار لینا اپنے رب کو، پھر سے اٹھا لے گا تمہیں، تمہاری ہمت اور تمہاری پاور پھر سے ڈیولپ کر دے گا۔ وہ تو بیزار نہیں ہوتا، وہ تو نہیں تھکتا، وہ تو تنگ نہیں ہوتا، تم تنگ ہوتے ہو، وہ پیچھے نہیں ہوتا، میں اور تم پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ سمجھانے والے اور کتنا سمجھائے ہمیں، اللہ کی رحمت اور کتنے موقع دے ہمیں، اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کچھ اچھے فیصلے کریں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ لو یو آل۔ قرآن کی ایک آیت جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ واقعی یار ایسی ہی ہو رہا ہے، وہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوششوں میں لگے ہوئے ہو، کوئی مال کے پیچھے، کوئی خواہش کے پیچھے، کوئی اپنی محبتوں کے پیچھے، کوئی اپنی چاہتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، مصروف ہے، یعنی دنیا حاصل کرنے کی دھن میں اتنا مگن ہے کہ اپنی آخرت کو بھول گیا۔ حتی زرتم المقابر، آخر کار وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگ قبرستانوں میں چلے جاتے ہو، پیسہ کمانے والا پیسہ کما ہی رہا ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور سو کالڈ لو برڈز ایک دوسرے کو متاثر کر ہی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی منتیں ترلے کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن ان کو اللہ رب العزت سے ملانے لے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی خواہشوں میں مصروف لوگ، اپنی چاہتوں میں گھرے لوگ، اپنی خواہشوں کو اور چاہتوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، اور اچانک سے ان پر وہ لمحہ آ جاتا ہے، اچانک سے ان پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جس لمحے رب کی ملاقات کی طرف لے جایا جاتا ہے، 6 فٹ زمین کے اندر دبایا جاتا ہے اور منو مٹی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ آپ کو کوئی 2 تھپڑ مار دے تو آپ اپنے فیصلے چینج کر دیتے ہیں، اپنے ڈیسیجن چینج کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال کوڑے بھی کھا رہے، سینے پہ پتھر بھی ہے، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، درد بھی ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں چھوڑنا اللہ کو۔ بھائی ڈیمانڈ تو ہم سے بھی یہی ہے کہ تم پر ظلم ہو یا لوگ تمہیں تاج پہنائے، تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں یا کوئی اٹھ کر تمہیں کیوں نہ قتل کر دے، ہر حال میں تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے، آزمائشوں سے ڈرنا نہیں ہے، حالات سے ڈرنا نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہونا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تم اپنے بلیو
اپنے عقیدے اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی نہ کرنا. ڈٹے رہنا اس بات پر کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو. حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آج اگر تم پریشان ہو اور پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں اور شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے کہ تم ہار جاؤ گے، تم ڈر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے یہ کہو نا کہ مرنے ہی تو آیا ہو. مجھے قبول ہے وہ ہار، مجھے منظور ہے وہ ظلم، مجھے منظور ہے وہ ذلت جس کے سہنے پر مجھے میرا رب مل جائے. مجھے محبت ہے ان تکلیفوں سے کہ جن تکلیفوں کے برداشت کا بدلہ اللہ ہو. میں دل سے لگاتا ہوں ان آزمائشوں کو. ہر وہ پتھر کھانے کے لیے میں تیار ہوں جو لوگ اللہ کی وجہ سے مجھے ماریں گے. اللہ کو دیکھنے کا شوق اس دنیا کی بدولت ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رہا ہی نہیں. تو ہمیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ ہمیں کیا لینا دینا اللہ کی ملاقات سے؟ بس ایک بات ہے، سنتے رہتے ہیں، سن کے اچھی لگتی ہے. امیجن کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ فائنلی اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صبر کا بدلہ دے گا. ہمارے جسم اور ہماری روحیں جو برداشت کر کر کے ظلم سہ کے تھک چکی تھیں، اب اللہ تعالیٰ ان ساری تھکاوٹوں کو اتار دے گا.